الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بتائے ہیں، قوانین جو ہیں وہ عروج و زوال کے اور ایک خیر کی طاقت کے اوپر آنے کے اور شر کی طاقت کے اوپر آنے کے جو قوانین بتائے ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے اور اس کی روشنی میں میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں تو حقیقت یہ ہے کہ بعض چیزیں جسے ہم کہتے ہیں معلوم کی شکل میں ہوتی ہیں، بالکل معلوم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور بعض چیزیں مجہول ہوتی ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کے سامنے 3 سیناریو رکھنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو سے پہلے۔ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تازہ کریں اس بات کو کہ یہ امت ہے کیا، جس کے احیاء کے لیے اور جس دین کی علامت دار ہے اس کے احیاء کے لیے جب ہم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ امت ہے کیا چیز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کئی شناختوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سب سے بڑی شناخت تو یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت اس کو وسطیت کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وسطیت شروع ہوتی ہے فکر سے۔ اگر فکر میں وسطیت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے تو عمل میں بھی توازن نہیں آ سکتا اور نتائج میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس فکر کے ساتھ رکھا ہے جس کے اندر اعتدال ہے۔ اس طریقے سے اس امت کی اور بھی لقب ہے کہ یہ امت معصومہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معصوم کا مطلب ہوتا ہے، 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے گناہوں سے بچانا اور ایک ہوتا ہے غلطی سے بچانا۔ تو گناہوں سے تو امت میں بچت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت سی غلطیوں سے اس کو بچایا ہے۔ یہ اس کی ایک خاص صفت ہے، اور یہ صفت اجتماعیت کے ساتھ ہے کہ جب یہ امت اجتماعیت کے ساتھ ہوگی تو اس کے اندر سے بعض غلطیاں بھی اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے وہ نتائج نہیں نکلنے دے گا جو ہو سکتے تھے۔ یہ امت جو ہے شہادت حق کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ حق کی دنیا میں گواہی دے، اور یہ امت انصاف کی ہے، عدل کی، انصاف کی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف عدل وہ نہیں ہے جس کو ہم طے کر دیں، بلکہ اسلام نے عدل اس کو قرار دیا ہے جس کو قسطاس پر، اللہ کے دیے ہوئے پیمانے پر اس کو مانا جائے۔ یعنی پیمانہ انصاف کا اللہ تعالیٰ دے گا، صرف ہم اس کو قائم کریں گے تو وہ عدل ہوگا۔ ہم اپنے پیمانے بنا لیں اور اس پر انصاف کریں تو یہ انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مانا جائے گا کہ بالقسطاس المستقیم، ایک ایسی پیمانے پر تم چلو جو ہم نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے۔ یہ امت جو ہے بنیادی طور پر اس کے اندر امتیں ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو دعوت کا کام کریں، کچھ لوگ ہوں جو علم کو پھیلانے کا کام کریں، کچھ لوگ ہوں جو جہاد کا کام کریں، کچھ لوگ ہوں جو اس کے اندر مختلف ذمہ داریاں ہیں یہ انجام دے۔ تو یہ امت جو ہے ایک طرح سے مجموعہ امم ہے۔ اس امت کی بنیادی طور پر جو وسطیت ہے اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ربانی امت ہے، رب کے ذریعے سے جڑی ہوئی امت ہے، یہ انسانی بنیادوں پر جمع کی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ امت عالمی ہے، یہ ساری دنیا میں ہے، اس کا رنگوں سے، اوطان سے، وطن سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فکر پر قائم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ امت جو ہے اس کے اندر تسامح، وسطیت کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں انسان
تھوڑا سا درگزر سے کام لے، غلو نہ ہو، اس میں شدت نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، یہ اس کے اندر یہ اس کی صفتیں ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے، تو اس امت کی وسطیت کے میں نے جو تھوڑے سے نقطے بنائے ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس امت کا سفر بطور فرد کے ہوگا، لیکن فرد کا سفر امت کی طرف ہوگا۔ اس امت کا سفر دین کے ساتھ ہوگا، لیکن دنیا کی تسخیر کے ساتھ۔ اس امت کے علم کا سفر ہوگا، لیکن وسطیت کے ساتھ۔ اس میں ایمان ہوگا، ادب ہوگا، اخلاص ہوگا، اور تعلیم کے جتنے بھی اختصاصات ہیں، جتنے بھی مہارتیں ہیں، وہ سب اس میں ہوں گی۔ اس کے ساتھ اس میں فرد اور معاشرے کے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ تکامل ہے، ایک دوسرے کے لیے ساتھ دینے والے ہیں۔ فرد معاشرے سے ٹکرا ہے، معاشرہ فرد سے ٹکرا ہے، یہ نہیں، بلکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں عورت اور مرد کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اپنے میدان کار ہیں، اور ان کے درمیان میں مساوات نہیں ہے بلکہ مواسات ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے شریک ہوں، ایک دوسرے کی مددگار ہوں، ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس امت کا جو سفر ہے وہ کسی نظریے کی اپوزٹ شکل میں نہیں بنایا گیا۔ کوئی نظریہ تھا تو ہم نے اس کے جواب میں ایک نظریہ بنا لیا، یا ایسا کوئی نظریہ جو ہوتا ہے وہ منفی ہوتا ہے۔ یہ امت کا جو اقدام، جو فکر ہے، یہ اپنی جگہ پر مثبت ہے، اقدامی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی دوسرا اس کو کرے یا نہ کرے، دوسرا مانے یا نہ مانے، دوسرے نظریے ہو یا نہ ہو۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی مثبت نظریے کو پیش کرنے والی امت کا سفر۔ پھر اس کے بعد اس امت کا سفر خیر کے ساتھ، کنتم خیر امت، جس میں اصولوں پر ثابت قدمی ہوگی اور فروع میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور تسامح کا سفر ہوگا۔ اس میں فرد کا سفر جو ہے حق کے ساتھ ہے، اور حق کے ذریعے سے ہے، یعنی حق کا سفر حق کے ساتھ بھی ہوگا اور حق کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل کے وسائل سے آپ حق کی مدد کریں۔ اس میں ظلم کے خلاف سفر ہوگا، مظلوم کا ساتھ دے کر، لیکن ظالم کو روک کر اور ظلم سے روک کر۔ اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے اس میں مقاصد کا جو سفر ہے وہ ہمیشہ سامنے رہے گا، لیکن اس کے لیے جو مباح وسائل ہیں بدلتے ہوئے، ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امت کا سفر ایک منزل پر پہنچنے کر ختم ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ساتھ چلنے والا سفر ہے۔ یہ امت پہلے دن سے لے کے آخر دن تک اس کا کام چلتے ہی رہنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں چلنا اور مدام چلنا، چلتے رہنا۔ جو امت جب ٹھہر جائے اور یہ امت ہو جائے تو لازماً یہ پیچھے کی طرف جائے گی، یہ آگے کی طرف اس کا سفر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اس امت کی شناخت ہے۔ اب اس کام کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چیلنج ہیں مختلف قسم کے، کون کون سے چیلنج ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ کچھ چیلنج تو ہیں اسلام کو، کہ اسلام ہی جو ہے اللہ کا دین ہے، لیکن انسانیت کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام تو کفر اور ایمان میں فرق کرتا ہے، ہم تو سارے انسانوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اسلام کو بھی ایک چیلنج درپیش۔ پھر یہ کہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا نبی کریم پہ وحی آتی تھی، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو دین دیا گیا ہے ان کی اپنی اس پہ ذمہ داری کیا ہے، کون سی چیزوں کو ان کو پہنچانا ہے اور کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ یعنی یہ امت جو ہے اپنے جتنے بھی اس کے طریقہ کار ہوں گے وہ بنیادی طور پر اسلام طے کرے گا، خود سے وہ طے نہیں کر سکتی۔ یعنی میں اس لیے یہ بات اس لیے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں ترقی کی کوئی بات آتی ہے کہ اسلاموں کا، مسلمانوں کا احیاء ہو، اسلام کا احیاء ہو، تو ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں ملک نے اتنی ترقی کی تو ہم ایسے ہو جائیں، فلاں ملک نے اتنا نظام تعلیم بحال کر لیا تو ہم ایسے ہو جائیں۔ اسلام کی اپنی ہی ایک سوچ ہے،
اور اسلام ہی کا اپنا طریقہ ہے جس پر وہ ہوگی. کسی کی تقلید کر کے کسی کے پیروی چل کے اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا. یا تو اسلام اپنے طریقے پر چلے گا, نہیں تو نہیں چلے گا, چاہے اس پہ کتنے ہی ٹھپے لگا دیے جائیں. جو بات ہے امام مالک نے کہی کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, پہلے طریقے والے جو چل کے چلے تھے اسی پہ آخری والے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو یہ امت کا ایک بہت ہی منفرد سفر ہے. اس کے اندر جو تحریکات اٹھتی ہیں جو اسلام کے احیاء کی کوشش کرنے والے ہوتی ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے. ان کے چیلنج بنیادی طور پر کئی طرح کے ہیں, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو بھی تحریک اٹھتی ہے اس کے 2 حصے ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک نظریاتی حصہ ہوتا ہے جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی اسلام قابل عمل ہے, اسلام کا آج نفاذ ہو سکتا ہے, اور اس میں کسی حد تک تحریکات کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ایک تحریک کا وہ حصہ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے جو جد و جہد میں, اگر جہاد کے ذریعے سے جد و جہد ہے یا فکری جد و اس میں جیت جائے. لیکن دوسرا حصہ ہوتا ہے جس میں وہ عملاً اسلام کا ایک نمونہ بنا کر پیش کریں اور چلتا پھرتا اسلام جہاں دکھا سکیں. یہ تحریکات کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں دینی اداروں کے چیلنج ہیں. بنیادی طور پر ہمارا جو دین ہے اگر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں تو ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا نیوکلس, اس کا بالکل جیسے کہتے ہیں سینٹر پوائنٹ ہے, مرکز. اس مرکز کی حمایت اور اس کی حفاظت کرنے والوں کا کام ہے اس کے اصولوں کی حفاظت, اس کے عقیدے کی حفاظت, اس کی تفسیر کی حفاظت, اس کی حدیث کی حفاظت, اس کے فقہ کی حفاظت اور اس کے جتنے علوم ہیں ان سب کی حفاظت. یہ بالکل جیسے آپ کے یہاں مسجد میں آپ یہاں بیٹھے ہیں تو مسجد کی حفاظت. لیکن ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے جو اس کی چہار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں سے کیسے اسلام کو بچائیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ اسلام کو کس طریقے سے باہر سے بھی بچائیں اور اندر کے جو فتنے ہیں جو ہمارے اندر رہ کر پیدا کرتے ہیں ان سے کیسے مقابلہ کریں. تو یہ اسلام کا 2 طرفہ چیلنج ہے جو تحریکات کو پیش آتا ہے. مخلوط معاشرے کے لیے چیلنج ہوتا ہے. ایک مخلوط معاشرہ ہوتا ہے جس میں آپ 100% مسلمان نہیں ہیں, فرض کیے مسلم اکثریت میں تو اور مسلمان اقلیت میں تب, اس معاشرے کے اندر کس طریقے سے اسلام کا احیاء ہوگا, مسلم تحریکات اس میں کام کریں گی. پھر آج کے دور میں جو اس چیلنج میں اضافہ ہوا ہے وہ تھوڑا سا اس لیے بھی ہوا ہے کہ آج کے دور میں ادب نے کسی طریقے سے یہ بات ذہنوں میں ڈال دی ہے اور پنپ گئی ہے کہ ادب جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو جمع کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. فن و ثقافت جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کی روح کی غذا ہوتی اور لوگوں کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں ادب کو کس طریقے سے دین کے مد مقابل بنایا جائے, کیسے بنایا جائے, یہ اس کی ایک وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو ایک یہ چیز ہے. تیسرا ایک اور چیز جو آج کل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے بنیادی طور پر قانون میں رہ کر ایک کام کرنا ایک ہوتا ہے, لیکن قانون ہو لیکن عمل نہ ہوتا ہو اور لا قانونیت ہی اصلاً ہو, تو اس میں اسلامی تحریکات کس طریقے سے کام کریں گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اسلام کے سلسلے میں تحریکات کے سلسلے میں پیش آتا ہے. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ ادارے بن گئے ہیں لیکن اصلاً وہ اسلام سے گریز والے ادارے ہیں, اسلام کے نام کو بیچنے والے ادارے ہیں. تو کس طریقے سے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ ملت کی کمزوریاں کیا ہیں. جب ہم اس مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ملت کی کمزوریوں کو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. میں نے چند باتیں لکھی ہیں, ہو سکتا ہے وہ مبالغہ ہو یا ہو سکتا ہے کچھ باتیں غلط بھی ہوں, لیکن اس میں توجہ کی ضرورت بہرحال رہے گی. اس وقت امت کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک چیز تو ہے فکری انتشار. فکری طور پر ہم یکسو نہیں ہو پا رہے ہیں, اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے. عمل کا نقشہ کیا ہوگا, کیسے ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے, کیا مراحل ہوں گے, کن مرحلوں سے ہم گزریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس فقہ جو ہے بنیادی طور پر جوڑنے کے بجائے تقسیم در تقسیم کا عمل بن گیا ہے. فقہی مسالک جو ہے ایک دوسرے سے کٹنے کا نام بن گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بے مقصدیت مقصد بن گئی ہے کہ بس ایک کام کیے جا رہا ہے, کوئی اس کا یہ مطلب ہو نہ ہو لیکن بس ایک مصروفیت ہے.
ایک اور کمزوری آئی ہے، قیادت خود مطلوب بن گئی ہے۔ جو قیادت جو تھی بنیادی طور پر سید القوم خادمہم، کہ اس کو دوسروں کی خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ خود اپنی جگہ پر اس کا وہ مرکز بن جائے۔ اسی کے طریقے سے اگر آپ غور کریں تو جذباتیت اور منفی رد عمل کا ہمارے پاس زیادہ موقع رہتا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے انداز سے بات کرنے کا رویہ کم ہو گیا ہے۔ ایک اور کمزوری ہے کہ جلد نتائج حاصل کرنے کا شوق۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دم بس ایک دم ذرا میں بیجا لگائیں اور فوراً پھل نکل آئے، ایک کوشش کریں اور فوراً اس کے نتائج ہو جائیں۔ اسی طریقے سے غیر مستقل مزاجی، ایک چیز پر ہم جمتے نہیں ہیں، چلتے ہیں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، کہ ہر ایک کے ساتھ کسی کو بھی رہبر بنا لیتے ہیں، کسی کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے حساب سے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہمارے اختلافات کے بہت سے درجے ہیں۔ ایک اختلاف عقیدے کا ہے، ایک اختلاف فقہ کا ہے، ایک اختلاف سیاست کا ہے، ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں، الگ الگ درجات ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی اختلاف ہے وہ حق اور باطل کا ہو گیا ہے، یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے باطل ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اختلافات کی حد بندیاں ہیں وہ سب غائب ہو گئی۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھے لیکن ان کو حدود معلوم تھے کہ کون سی چیز اس پر بنیادی مسئلہ ہے، کس بات پر ہم فروعی طور پر ہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ امت جو ہے انتہائی متحرک امت ہے، لیکن صرف ایمرجنسی کے وقت میں، ہنگامی حالات میں یہ انتہائی متحرک امت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سونے والی قوم بھی ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر ایک اور چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 1000 سال کہہ لیں، کم سے کم آخری 500 سال کہہ لیں، جس میں یہ مسئلہ رہا کہ ہمارے پاس ایک مرد از غیب آمد، ایک آدمی آئے گا کہیں سے اور وہ ہم کو بچا لے گا، اور آخر میں بھی یہ ہوگا کہ امام مہدی آئیں گے اور ہم کو سب کو جمع کر دیں گے۔ تو ایک فرد پر اعتماد ہمارے پاس اتنا زیادہ بن گیا کہ اجتماعیت کے ذریعے سے جو جد و جہد ہے اس کی ضرورت نہیں لگی، جبکہ آج کے دور میں قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وقاتلوہم کما یقاتلون کافہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ لیکن ہمارے ہاں ایک فرد جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ادارہ بنا، ایک بہترین آدمی آیا، چل پڑا ادارہ، لیکن ذرا سے کمزور آ گیا، ادارہ کمزور ہو گیا۔ مغرب نے جو چیز کامیابی حاصل کی ان میں سے ایک کامیابی کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے ادارے بنائے ہیں، کمزور ترین آدمی بھی اس کو چلائے گا تو وہ چل پڑے گا اور اس سے تباہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز ہمارے اندر ایک کمزوری آ گئی۔ پھر ایک چیز جس کو میں 2 چیزوں کو اور کہوں گا، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی بے ادبی بھی ہو جائے۔ ہم بنیادی طور پر ایک تو ہم نے غلط کام یہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو دین و دنیا میں بنا دیا، جبکہ اسلام میں دین و دنیا کوئی چیز نہیں ہے، صرف ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ، پہلے کیا ہوگا۔ دین اگر میں دنیاوی مقصد کے لیے کروں تو وہ دنیا ہے، اور دنیا میں اللہ کی خاطر کروں تو وہ دین ہے۔ تو یہ دین و دنیا کی تقسیم تھی جو کبھی عیسائیت نے اختیار کی ہوگی، ہم نے بھی اختیار کر لی۔ اس سے ہمارے اندر دین کے ہم نے صرف چند مظاہر کو دین بنا دیا، چند عبادات، اس کے بعد باقی چیزیں دین سے نکل گئیں۔ نتیجہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے پورے احکامات تھے وہ اتنے اہم نہیں رہے۔ لیکن اس سے بڑی چیز جو میرے نزدیک ہے، 400-500 سال ہمارے 2 دور گزرے، ایک تو ہمارے زوال کا دور اور دوسرا ہماری محکومیت کا دور۔ اس دور کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے فکری طور پر غلامی کے قائل ہو چکے ہیں، عامل ہو چکے ہیں، قائل ہونا ہو۔ غلامی ہمارے مزاج میں پنپ گئی ہے۔ غلامی کا مطلب اگر آپ اقبال کو پڑھیں گے تو اقبال نے غلامی اور آزاد کی اور غلامی کی جو نفسیات پیش کی ہیں اس کو آپ پڑھیے تو انسان جو ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے، اس کو اپنے پر کبھی اعتماد نہیں ہوتا، وہ کبھی ایک جرأت مندانہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی ممکنہ حالات اور ناممکنہ حالات میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے غلامی کی جو کیفیت ہے اس کی خرابی یہ ہے کہ سیاسی طور پر آزاد ملک بھی آج بھی اسی غلامی میں جی رہے ہیں جو محکومیت سے پہلے تھے۔ مغرب آج بھی ان کا ویسا ہی، مطلب یہ کہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا برطانیہ کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا ولایت ریٹرن، جبکہ ولایت تو ہمارے یہاں پہلے آتی تھی افغانستان سے، پھر ہم نے برطانیہ کو بھی اس میں شامل کر دیا۔
اور ولایت سے آیا ہوا آدمی جو تھا وہ بڑا گویا بہت ہی معتبر ہو گیا. تو یہ مغلوبیت جو ہے آج بھی پائی جاتی ہے. اور اسلام جو ہے بنیادی طور پر چل ہی نہیں سکتا اگر انسان کی فطرت غلامانہ ہو. انسان آزادوں کا دین ہے، اور انسان آزاد فکر کا مطلب نہیں کہ بے قید، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان کی خودی، انسان کی فکر، انسان کی اہمیت، عزت اور کرامت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، خالی کسی اور کی بندگی نہیں، یہ چیزیں ہوں تو یہ امت جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. اب اس میں بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے، میں اپنے طور پر یعنی جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو بھی میرا مطالعہ ہے، کہ ہمارا ایک دور تو وہ تھا جس کو ہم گولڈن ایرا کہتے ہیں. ہمارا ایک گولڈن سنہری دور تھا جس میں ہم صرف دین کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے بھی ہم قائد تھے، قائدانہ رول تھا عالمی طور پر. دوسرا دور وہ تھا جس میں ایک قسم کا ٹھہراؤ آیا لیکن زوال نہیں آیا، اور کمزوری آئی بھی تو صرف سیاسی محاذ پر، کچھ عسکری محاذ پر، لیکن علمی اور فکری محاذ پر نہیں آئی. ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے اپنی ذریعے سے امت کو اپنے ساتھ جوڑ کر حکمرانوں کی ساری خرابیوں سے بچا لیا اور دین کو بھی بچا لیا. لیکن ایک دور آیا جس میں ہماری اجتہادی طاقت بھی کمزور ہو گئی، جہادی طاقت بھی کمزور ہو گئی، اور ہمارے جو تزکیہ نفس کے اور تفقہ فی الدین کے درجے تھے وہ تقسیم ہو گئے، دونوں الگ الگ دائروں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے. اس کے نتیجے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ دونوں کی تقسیم کا چھوٹا سا نقصان بتاؤں آپ کو میں، چونکہ میرا تعلق فقہ سے ہے. فقہ میں بنیادی بہت بڑے کام کیے ہیں فقہ نے، وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مراتب طے کیے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے. یہ ساری تقسیم آپ کہیں کہاں لکھا ہوا قرآن حدیث میں، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو تزکیہ نفس کا دائرہ ہے اس میں زیادہ اہمیت آداب کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادات کی زیادہ اہمیت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عام زندگی میں آداب فرائض سے بڑھ گئے اور توازن کمزور ہو گیا. جو امت وسطیت کا توازن تھا وہ کمزور ہوا. اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو امت کے اندر یہ کمزوریاں آئیں، اور اس لحاظ سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو میں نے کہہ دیں، تو اب اس کا نتیجہ ایک ہو سکتا ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم قصہ ختم ہی سمجھیں کہ اب تو امت اپنی جگہ پہ نہیں رہی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت اپنے وجود کی طرف پھر پلٹے گی، اور امت اپنے وجود کے ذریعے سے پھر سے قائم ہوگی. آپ نے فرمایا، میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھوں گا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، اس کے حاملین ہر امت میں، ہر امت کے ہر جنریشن میں، ہر نسل میں ایسے بہترین لوگ ہوں گے جن کے علم کے ساتھ ساتھ 3 کام وہ کریں گے کہ غلو آ گیا اس امت میں وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اور جو لوگوں نے اس میں کچھ چیزیں باطل کی گڑمٹ کر دی ہیں، آمیزش کر دی ہے، ملا دی ہیں، ان کو بھی بالکل صاف کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے، اور جہالت کی بنیاد پر جو چیزیں آ گئی ہیں اس کو بھی دور کر دیں گے. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا، سامنے لاتا رہے گا جو اس دین کو نکھرا ہوا، بالکل صاف ستھرا، ہر تلچھٹ سے اور خرابیوں سے پاک کر کے دکھا دیں گے. ایک اور حدیث جو بہت اہم ہے، یاد فرمایا کہ لا تزال، اس میں طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہوگا، ظاہرین علی الحق، جو اللہ تعالیٰ کی سے مدد کی جائے گی جن کی، اور وہ حق پر قائم رہیں گے. لا یضرهم من خذلهم، اور ان کو کوئی رسوا کرنے والا کتنے رسوا کرے وہ رسوا نہیں ہوں گے، اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہاریں گے نہیں. اور اسی حدیث کو ایک اور روایت سے فلسطین سے جوڑ کر آپ نے کہا کہ اکناف بیت المقدس و اکناف ہے، کہ بیت المقدس اور اطراف مسجد والے ایسے فرقے پائے جائیں گے. اور اس کے آج ہم مظہر دیکھ رہے ہیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا اس کو اگر میں غیر سنجیدہ انداز میں کہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کچھ ایسے لوگ ہم پہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیے ہیں جو ہمیں واپس مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہ بش صاحب نے حملہ کیا تھا 9/11 کے بعد مسلمانوں پر، تو ان کے نزدیک سارے مسلمان دہشت گرد تھے۔ اس کا جو بھی مطلب ہو، لیکن میرے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے مسلمان ایک امت ہیں۔ تو کم سے کم منفی طور پر یہ مان لیا گیا کہ یہ مسلم امت ایک الگ چیز ہے۔ ابھی ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو مثبت طور پر امت بنا دیتے۔ اسی طریقے سے جب یہ دنیا میں طے کر دیا گیا کہ بھائی سارے طاقتیں جو ہیں وہ گویا ایک طرف اور اسلام ایک طرف، تو یہ ثابت کر دیا مغرب نے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے مل کر ایک ہی ہوتے ہیں اور حق ایک ہی ہوگا، اور حق جو ہے وہ سب کے سامنے کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو میں سنت اللہ سے جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نظام ہے کہ یہ سنت اللہ کے تحت عروج و زوال جو ہوتا ہے، اس میں اگر ایک اچھی خیر کی طاقت نہ ہو تو جو کم سے کم تر طاقت ہوتی شر کی، اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور وہ طاقت جو ہے اس کی وجہ سے دنیا کے نظام میں کوئی خلا نہیں رہتا۔ مثلا اب میں ایک چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ روس سپر پاور تھا، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن روس جو ہے وہ چند سالوں کے اندر غائب ہو گیا، 70 سال لگے اس کو اٹھنے میں اور جانے میں۔ امریکہ ابھی 200 سال سے ہے لیکن ابھی غائب نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں سنت اللہ یہ ہے کہ اس کے جانے سے کوئی ویکیوم نہیں پیدا ہوا روس کے۔ لیکن اگر مغرب میں اگر اس نظام پیدا ہو جائے تو ابھی وہ طاقتیں تیار نہیں ہوئی جو ان کی جگہ لے سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک کمزوری ہے جو اس وقت پائی جا رہی ہے۔ لیکن اب میں جس بات کو جو اقبال نے 1913 میں 12 میں کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جی یہ بات اس وقت کہی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے اقبال کا، کہاں وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کہہ سکتے ہیں واقعی یہ ہو رہا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت کہا گیا تھا، جس کا اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو ہوا یہ ہے کہ جس کو میں اپنی زبان میں اگر کہوں تو یہ ہے کہ مغرب میں خیر کا عنصر اب ختم ہو گیا اور شر کا عنصر حاوی ہو گیا، اور یہ غزہ کا واقعہ نے ثابت کر دیا کہ سارے ادارے انسانی حقوق کے، انسانی عدالت کے، انسانی انصاف کے، اقوام متحدہ کے، سب ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مظلوم کے لیے ان کے پاس سوائے چند جملے یا چند تھوڑے سے کلمات، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو مغرب کا اس وقت ہے اس میں خیر کم ہو گیا، تو اس کو قانون کی زبان میں اگر میں کہوں گا تو یہ ہے کہ اسٹیٹس کو چل رہا تھا 200 سال کا، اب وہ اسٹیٹس کو ٹوٹ گیا ہے۔ اب ایک نیا نظام کے آمد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جس کو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، کہ ہم نے طے کیا کہ وہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ان کو اوپر لائیں، اور ہم ان کو زمین میں نہ صرف اقتدار دیں بلکہ وہی ساری اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ان کو امام بنا دیں۔ اس وقت یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس وقت میرے نزدیک یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، لیکن اس پروسیس کا اگر آپ کہیں کہ صاحب ایک دن طے کر دیں، وہ مدت طے کر دیں، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نسلوں کا کھیل ہے تو نسلوں تک جاتا ہے، ایک دن کا کھیل ایک دن تک نہیں چلتا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ قیادت کی اہل بن جائے، اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائے جس سے وہ دنیا کی حکمرانی کر سکے۔ ابھی کیسے ہو رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے اگر جیسے آپ نے دیکھا ہو نا، وہ ایک وہ ہوتا ہے نقشہ بناتے ہیں بچے، پیسز ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا الگ جوڑتے جاتے ہیں تو آخر میں ایک نقشہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الجزائر میں دکھایا کہ اچانک معلوم ہے اسلامی انقلاب والے جیت گئے، معلوم غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مراکش میں اسلامی حکومت آئی، معلوم وہ بھی غائب ہو گئے۔ پھر فرض کیجئے ادھر مختلف گھوم کے طرح جگہ ہوتا رہا۔ پھر افغانستان کا بہت بڑا مسئلہ آیا، اور اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اسلام جیت سکتا ہے، بڑی سپر پاور کو ہرا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں تو مرسی آئے مصر میں، لگا کہ اب اسلام کا انقلاب آئے گا۔ میں جس وقت یہ اسلام کا جہاد چل رہا تھا افغانستان کا،
تو میری اپنی اس میں رائے اس وقت بھی تھی اور آج بھی یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک حکمت یار ہوتے تھے ایک صاحب افغان لیڈروں میں، اور ان کو خاصا یعنی پیچھے کیا گیا. تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ ہے حکومت یار اور حکمت یار کا، کہ ہمارے پاس حکومت یار تو بہت ہے لیکن حکمت یار نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ جہاد میں جو قوم کامیاب ترین ثابت ہوئی، حکومت چلانے میں نااہل ترین ہو گئی، اور ذرا سی چھوٹی جھڑپوں میں ختم ہو گئے. اندر کے لوگوں نے ان کو تباہ کر دیا، باہر کی طاقتوں نے کمزور کر دیا، امریکہ نے محسوس کیا کہ ان کو ہم اس طرح سے کمزور کر سکتے کر دیا. تو ابھی ہماری جہادی طاقت تو الحمدللہ تاریخ میں کبھی ناکام نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک نظام بنا کے چلائیں، اس میں ہمارے یہاں کمزوریاں ہیں. لیکن اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا منظر جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ امت گزر رہی ہے ان چیزوں سے، یعنی اس میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایک قیادت کر سکتی ہے. اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ وحدت کی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جس طرح وہ ہو رہا ہے. تو اب اس وقت جو بنیادی طور پر میرے نزدیک اسلامی احیاء کا دور ہے وہ شروع تو ہو چکا ہے فکری لحاظ سے بلکہ عملی لحاظ سے بھی، لیکن ابھی بھی اس میں جو امتزاج چاہیے، جو امتزاج مدبرانہ قیادت اور فہم اور سموتاد رکھنے والی امت، ان دونوں کا امتزاج یہ بھی نہیں ہے. یا تو قیادت کہیں بہت اچھی ہے، امت کمزور ہے، یا امت بہت تیز ہے لیکن قیادت اس کو اچھی نہیں مل رہی ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جب قرآن نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردہ ہو گئے، اللہ نے کہا جاؤ تم مر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قیادت ملی ان کو، پھر اس کے بعد نتیجے میں امت نے اپنے زندگی کا وجود دکھایا اور وہ پلٹ کر آئے. تو یہی اس وقت صورتحال ہے جسے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ کیفیت جو ہے اگر کم سے کم اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو غزہ نے اس کا ایک مثال پیش کر دی کہ وہاں قیادت اور عوام دونوں ایک پیج پر ہیں، دونوں ایک سطح پر ہیں، اور دونوں ایک ہی منزل کے لیے کر رہے ہیں. ساری قربانیوں کے باوجود، سارے اس کے باوجود مغرب ان کو ہرا نہیں پا رہا ہے، اور اسرائیل ان کے اندر اپنے دخل اندازی نہیں کر پا رہا ہے. جو قریب لیتا تھا، جو لوگوں کو توڑ پھوڑ کروا دیتا تھا، وہ نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ اس نے ایک مثال دے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے گویا امت اپنے اصل مشن کی طرف واپس آنا چاہے تو یہ مثال موجود ہے. تو احیاء اسلام کی تحریک ہے، تو میں اگر اب اس سے پہلے بھی ایک آج دو جگہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری ہندوستان میں تو احیاء اسلام کی تحریک تو شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی تھی. شاہ ولی اللہ وہ ہمارے پہلے شخص ہیں. مجدد ثانی کا بھی ایک کردار ہے، لیکن وہ زیادہ تر چونکہ صرف ان کو حکومت کے اندر نظام کی فکر تھی، لیکن شاہ ولی اللہ نے جو کام کیا ہے اس کے لحاظ سے اسلام کے احیاء کا جو بنیادیں ہیں فکری لحاظ سے وہ انہوں نے فراہم کی ہیں، افراد تیار کیے، اور اس کے نتیجے میں ایک نظریہ آج بھی ان کا تازہ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ جوڑتے چلے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں بڑے اہم کشخصیتوں کا کردار ہے. اس میں علامہ شبلی نعمانی آئیں گے، اس کے اندر علامہ اقبال آئیں گے، اس میں ابوالکلام آزاد آئیں گے، اس کے اندر مولانا ابوالعلا مودودی کا نام آئے گا. اس کے بعد اس میں اگر آپ اس کو اور لوگوں کے اندر جو فکر اخوانی ہے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں آئیں گی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر ابھی تک میرے نزدیک فکر کی حد تک، یعنی فکر میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام آج قابل عمل ہے اور اسلام کو آج دنیا کے حل کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم اس حال میں نہیں پہنچ سکے ہیں کہ واقعی ہم اسلام کو چلتا پھرتا نرسری جسے آپ کہتے ہیں. میرے مغرب کے بچے ہم سے جو سوال کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، کہیں ایسی جگہ بتائی جہاں اسلام چلتا پھرتا ہم دیکھ سکیں، جس کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہو کہ ہم ایسے نمونہ ہم بھی بنیں. یہ چیز کی ابھی بھی کمی ہے، اور اس میں آدھی کمی جو ہے ہماری ہے، لیکن آدھی کمی مغرب کی ہے. مغرب نے طے کر لیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کے اصل نمائندوں کو اسلام اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے. جس دن وہ آ گئے اس دن سے وہ ان کا اصل مسئلہ نمونے کا نہیں رہے گا، دعوے کا نہیں رہے گا، بلکہ عمل کا رہے گا. اس لیے وہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، سب متحد ہیں، مغرب کی ساری طاقتیں متحد ہیں کہ فلسطین کے سارے کمتر ہو، لیکن اس میں کسی اسلام پسند کو نہیں آنے دینا. افغانستان کے اندر ہے تو ان کو بالکل محصور کر دو کہ وہ بڑھ ہی نہ سکیں، اور اسی کے اندر محصور رہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ سینٹرل ایشیا میں جس وقت اسلام مسلمان آزاد ہوئے روس سے، تو سب سے پہلا کام تحریکوں کے ذریعے سے شروع ہوا تھا، اور ہوا یہ کہ اس تحریک کو کمزور کرنے کے لیے وہاں حزب التحریر کو بھیج دیا گیا، اور پھر اس کو بند کر دیا گیا، دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور ساری تحریکیں اس کے نام سے بند کر دی گئیں.
تاکہ وہ کہیں سے بھی ایک اچھا تو اچھے اور برے کی تمیز ہی ہمیں نہ رہے اور ہم دونوں کو غلط کہہ کے نکل جائیں۔ اس طریقے سے سعودی عرب میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب میں جب اس وقت تھا، وہیں حادثہ جب ہوا تھا 1980 میں وہیں پہ تھا مکے میں جب یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں نے دیکھا اس سب چیزوں کو وہاں پر، اور اس وقت میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور میں نے لکھا تھا کہ سعودی عرب میں آج سے مشائخ اور علماء کا کردار اب ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی اور جمہوریت اور سیکولر کا طاقت بڑھ گئی، اب سیکولر حکمرانی کریں گے یہاں۔ آج آپ دیکھ لیں سیکولر حکمرانی آج کر رہے ہیں، یہ بات میں نے 1980 میں لکھی تھی، لیکن میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر کوئی نشست ثانیہ سعودی عرب میں لائے گا تو وہ نوجوان جو دین اور معاصر تعلیم کے پڑھنے والے ہیں، جن کے اندر دینی تعلیم بھی ہے اور جن کے اندر جدید تعلیم سے بھی واقف ہیں۔ اور آج میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہزاروں اس وقت گرفتار ہیں ان کے ہاں، ان میں سب زیادہ یہی لوگ، مشائخ میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو گرفتار ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اور ملکوں کو دیکھ لیجیے، افریقہ میں دیکھ لیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں کینیڈا میں ہم نے ایک خاتون ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ پیش کیا تھا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں اور مقدمہ جیتا تھا۔ یہ خاتون وزیر خارجہ تھی اور اب یہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ان خاتون نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ وہاں پہ یہودیوں نے ان کو سارے پیسے لگا کر ان کو ہروا دیا اگلی دفعہ، تو نہیں ہے وزیر خارجہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب میرا مشن ہے کہ میں افریقہ کو اسی رنگ پہ لے کر آؤں گی۔ تو فرض کیجئے اگر اسلام کی کوئی سی کنٹریبیوشن افریقہ کے لیے ہو جائے تو ابھی تک افریقہ بالکل ضائع ہے، سویا ہوا ہے، محکوم ہے۔ اگر اس میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی تو کتنا بڑا آپ کو بر اعظم اسلام کے لیے مل سکتا ہے۔ اچھا اس میں اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے وہاں پر، تو یہ ایک بہت بڑا کردار اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تھوڑا سا امیدیں کی شکلیں وہاں پر انڈونیشیا سے پیدا ہو رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک زمانے میں بہت کمزوریاں تھیں، لیکن اب کافی حد تک ان کے اندر ساری حالات اچھے ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ محسوس کرنے کا ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ اور اگر ملیشیا مل جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ تو میں اصل میں صحیح بات ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بہت ہی اس معاملے میں نہ تو بہت پر امید رہنے والا آدمی ہوں، نہ بہت مایوس ہونے والا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں واقعاتی طور پر پریکٹیکل آدمی ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب بس یہ سارے لوگ انقلاب لے آئیں گے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب انقلاب آئے گا تو اس میں ان کا حصہ ہوگا، اور جب تبدیلی آئے گی تو اس میں ان کا حصہ ضرور ہوگا، اور اس حصے کے اندر ہمارا حصہ اگر ہو سکتا ہے تو تین صورتوں میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہ سکیں۔ ابھی تک ہم انفرادیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے میاں بیوی دو ہوتے ہیں جو اجتماعیت بناتے ہیں، لیکن دونوں یونٹ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں سے نہیں جوڑ سکتے، اس سے بڑے ادارے میں اور نہیں بھی جوڑ سکتے، لیکن اجتماعیت کی ترتیب ہمیں کرنا پڑے گی۔ یعنی اگر امام مہدی آج آ جائیں، ہو سکتا ہے ہم ان کو جوائن ہی نہ کر سکیں، اس لیے کہ ہماری وہ تربیت نہیں ہے، اور ہمارے بعض دفعہ چھوٹے اصول زیادہ بنیادی بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے، جس کے لیے بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اگلا دور ہوگا وہ ڈکٹیٹرشپ کا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ فوجی انقلاب لا کے اسلام لے آئیں، آپ کوئی یہ کوئی بہت بڑا یعنی زبردست قسم کا کوئی انقلاب لے آئیں، یہ سب بھول جائیے۔ اسلام آئے گا تو صرف دو صورتوں سے، کہ سارے ملک ایک مشترکہ کنفیڈریشن ملک بنائیں، اور سارے لوگ اس کے اندر خود اپنی رضاکارانہ طور پر اس میں شریک ہوں۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ اگر اس کو میں یوں کہوں کہ اس میں بعض چیزیں ہم جمہوریت سے سیکھ سکتے ہیں۔ جو آج کی جمہوریت ہے اس کو ہم جتنا باطل کہنا چاہیں کہیں، لیکن ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اچھے برے عنصر ہر جگہ ہوتے ہیں، اور الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ ہمارا عنصر ہے، ہمیں کہیں سے بھی لینا چاہیے۔ تو آج کے دور میں کیونکہ پیسفل اقتدار کا انتقال ہمارے یہاں نہیں ہے، اور عوام کی وہ کردار نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ عوام نے اپنی رائے دی اور اس پر ایک مسئلہ بنا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو آئندہ جو اگر کوئی نظام آئے گا تو وہ ایک قسم کا خود مختارانہ کہہ لیجئے یا خود اختیاری کے ساتھ اپنے اوپر ایک اجتماعیت کو لینے والا بنے گا۔ اب اس میں ایک چیز بڑی عجیب ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بش صاحب نے ہم کو امت بنا دیا۔ اب اس وقت مسلمانوں کے 23 عرب ملک اور 58 مسلم ملک، اب ان کی بارڈر کچھ نہیں رہی، اب ان کی کرنسی کچھ نہیں رہی، اب ان کے قوانین کچھ نہیں رہے۔ وہ عملاً جو ہیں یا تو وہ سب کچھ نہیں ہیں، غائب ہو چکے ہیں، یا سب جو ہیں وہ ایک ملک ہے عوامی طور پر۔ یعنی اس وقت عوام جو ہیں وہ ایک طرف ہے، حکمراں ایک طرف ہے۔
تو اس لحاظ سے جو حدود تھے جو ہماری زندگی کو تقسیم کر رہے تھے قومیتوں کے اور نسل کے، یہ تو تقریباً اب بیکار ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ بیکار ہو گئی تو یہ چیزیں بھی بیکار ہو رہی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عوامی طاقت میں تو اب اس میں تیسرا کام جو کرنا ہے، جو مجھے آپ سے کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار ہوگا علماء کا۔ یعنی حدیث میں جو آپ نے فرماتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، تمہارے معاملات کے ذمہ دار کی پیروی کرو، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ علماء و امراء، دو لوگ ہیں جو اس قیادت کے اہل ہوتے ہیں، ایک علماء اور ایک امراء۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ہمارے علماء واقعی علماء بن جائیں، ربانی بھی ہوں، رسوخ فی علم بھی رکھتے ہوں، دنیا کی بھی سمجھ ہو اور قیادت کے مقام کو سمجھتے ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ امت ان پر جمع ہو سکتی ہے، اور وہ امت کے لیے ایسے سربراہ لا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں جتنے بھی تجربے ہیں امت میں، مختلف تجربے ہو رہے ہیں، پاکستان میں کتنے تجربے ہو گئے، مصر میں ہو رہے ہیں، لیکن سارے تجربوں میں نہ صرف قیادت فیل ہوئی بلکہ علماء بھی فیل ہو گئے۔ اس لحاظ سے آج کی جو ضرورت ہے احیاء اسلام کی، اگر میں کہوں تو احیاء اسلام میں احیاء علم کی ضرورت ہے، اور احیاء علم کے لیے احیاء فکر کی ضرورت ہے، اور احیاء فکر کے لیے اس کو قرآن و سنت کے اس کے نصوص سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں مجھے اگر آپ معاف کر دیں اگر میں یہ کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو اصل چیزیں نصوص ہے اس پر قائم ہوں، بزرگوں کے حالات پر ہم کام نہ کریں، بزرگوں کا بہت احترام کریں، لیکن نصوص ہی ہمارے لیے حکم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کریں۔ تو اس وقت حالات آپ سے بتاؤں جتنے ناممکن دکھ رہے ہیں، جتنے مشکل لگ رہے ہیں، اتنے ہی پر امید بھی۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت مغرب اس کو محسوس کر چکا ہے، آپ کریں نہ کریں، مغرب ہی محسوس کر چکا ہے کہ اسلام آ رہا ہے اور مسلمان، لیکن میرے نزدیک اسلام آ رہا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی قوموں کے لیے آئے اسلام کے لیے اور ہمارا کہیں کردار بھی نہ ہو، تو مسئلہ اس کا نہیں کہ اسلام آ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو میں آپ کے سامنے میں نے بہت کوئی علمی محاضرہ بھی نہیں ہے، یہ بہت فکری بھی نہیں ہے، لیکن کچھ میرے اپنے تاثرات کہہ لیں، کچھ اپنے احساسات کہہ لیں، کچھ میرے اپنے تجربات کہہ لیں، میں اس کی روشنی میں جو بات آپ سے چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس علم کی قیمت کو سمجھیں جو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس علم کو انتہا نہ سمجھیں، اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ نے میرے ساتھ، اگر میں یہ کہوں، میں امام مالک کا قول سنایا تھا میں نے کہیں پر، پھر سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عابد و زاہد آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے علم کی خدمت میں لگے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلے کاٹیے یا فلاں کام کیجیے۔ تو امام مالک کا جو جواب تھا وہ شاندار ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ قسم الاعمال بین عبادہ کما قسم الارزاق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے ایک کام کی ذمہ داری بھی لگا رکھی ہے، جیسے رزق کے پیمانے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مجھے اللہ نے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو اگر آپ اپنے اس پیمانے پہ راضی ہیں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، میں دو لفظوں میں اپنی بات کہوں گا۔ ایک فقہ ہوتی ہے، ہم فقہ پڑھتے ہیں، فقہ کا نام مطلب یہ ہے کہ قرآن سنت کو سمجھنا اور اس سے احکام نکالنا، اور ایک بہت بڑا علم ہے، یہ بڑا قیمتی علم ہے یہ۔ لیکن ایک فقہ کی جو اصل اس وقت ضرورت ہے وہ ہے فقہ برائے عوام، ہمارے عوام کو فقہ کے ذریعے سے مسائل تک پہنچا کر دین سے جوڑنا، اختلاف سے نہیں جوڑنا بلکہ امت سے جوڑنا، دین سے جوڑنا۔ آج کی فقہ میں اس کی ضرورت ہے۔ ہو یہ رہا ہے، اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ فقہ العوام چل رہی ہے اس وقت، اور آپ کو میں بتاؤں کہ عامی ہماری اصطلاح میں ہر وہ شخص ہے جو فقیہ نہ ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو کسی اور چیز میں۔ تو آج ایسے لوگ فقہ چلا رہے ہیں جن کو اصلاً دین کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن اگر ایسے فقہا پیدا ہو جائیں جو علم کو عوام تک لے جائیں اور عوام کو فقہ کے اندر لے آئیں، تو آپ یقین کیجئے کہ عوام بھی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو قیادت ملے نہ ملے، اعتراف ہو نہ ہو، لیکن ان کو دین کے ذریعے سے ایک رہنمائی مل جائے گی۔ تو یہ جو مصلحین کا کام تھا، مجددین کا کام تھا، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن مجددین کے ساتھ جو آگے بڑھانے کا کام ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، جو آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ تو
آخری بات یہی ہے کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ اس عزم کے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا یہ طے کر لیجئے کہ آپ اسلام کے ساتھ ہیں کسی حال میں بھی، اور تیسرا یہ طے کر لیجئے کہ اسلام کے ساتھ اس وقت بھی ہیں جب اسلام ابھی آیا نہیں ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اسلام جب آ جائے گا تو پھر يدخلون في دين الله افواجا، پھر تو بہت لوگ آئیں گے، لیکن جب تک نہیں آیا ہے اس وقت آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، بس اس کی طے کر لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ سارے مسئلے انشاءاللہ حل کرے گا، لیکن اس میں عملی طور پر ہی حل کرنا ہوگا، جذبات سے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے راہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے بڑے لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑا جد و جہد کی ہے، لیکن اس کو چلتے پھرتے مسلمانوں کے اندر اسلام کیسے لگائیں، یہ ہمیں آپ کو کرنا ہے، اور اسی کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔